یہ تیسری قسط ہے مس مائنڈ ریڈر کی، جس کو لکھا ہے سمیرہ حمید نے۔ میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے جنوری 2019 کے ایشو سے۔ ایسی انوکھی اور عجیب صلاحیت مجھے ہی کیوں ملی تھی؟ جیسے کان کو آواز سنائی دیتی ہے، ویسے ہی مجھے سوچ سنائی دیتی تھی۔ اس دن میں ماں کی شادی کے 3 مہینے بعد ان کے ساتھ رہنے گئی تھی۔ اب مجھے انہی کے ساتھ رہنا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ اس بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکی تھی، 10 سال کی ہونے پر بھی نہیں، کہ میری سوتیلی بہن جو میرے گال کھینچتی ہے اور مجھ سے اپنے سب چھوٹے بڑے کام کرواتی ہے، وہ دل ہی دل میں مجھے گالیاں کیوں دیتی ہے؟ میرا سوتیلا باپ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، تو دل ہی دل میں مجھ پر لعنت بھیجنا کیوں پسند کرتا ہے؟ میں نے ماں سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ کیسی کیسی کہانیاں پڑھنے لگی ہو تم ردا؟ دیکھو سب دماغ میں بیٹھ گئی ہیں۔ نماز پڑھ لیا کرو، ایسے برے برے خیال نہیں آئیں گے۔ برے خیالات تو دوسروں کے تھے، مجھے ان سے بچنا تھا، پر کیسے؟ میں نے اپنی دوست کو سب کچھ بتایا۔ وہ اوپر سے مجھے تسلیاں دیتی رہی، لیکن اندر ہی اندر وہ مجھے سائیکو کہہ رہی تھی۔ اگر تم ایک بار ڈاکٹر سے مل لو تو زیادہ بہتر ہے، اس نے ہنسی دبا کر کہا تھا۔ میں اس کی ہنسی اور سائیکو میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اسکول کی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے ایک نفسیاتی بیماری کا نام لیا اور مجھے دوا دے دی۔ میں دوا کھاتی رہی، لیکن میری بیماری بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ میرے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ جن کچھ لوگوں سے میں نے اس بیماری کا ذکر کیا تھا، انہیں لگتا تھا کہ یہ میرے دماغ کی کارستانی ہے۔ فلموں اور کہانیوں کے علاوہ ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی سوچ پڑھے یا سن سکے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، ورنہ بس ذہن کا فطور۔ میں نے ٹیلی پیتھی پر کچھ ناولز پڑھ لیے ہیں اور میرے اندر یہ باتیں بیٹھ چکی ہیں۔ میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی ہوں۔ مجھے ایسی انوکھی باتیں نہیں سوجھیں گی تو اور کسے سوجھیں گی؟ ماں نے کہا کہ میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کروں، ورنہ لوگ مجھے پاگل کہیں گے۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ لوگ مجھے پاگل کہیں گے، ڈر تو مجھے یہ تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رات کا کھانا جو ہم سب مل کر کھاتے تھے، وہ وقت میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میرا باپ میرا ایک ایک نوالا گن رہا ہوتا تھا۔ ماں جب میری پلیٹ کھانے سے بھر رہی ہوتی تھی تو وہ اپنی حلال کی کمائی مجھ پر حرام جانے پر افسوس کر رہا ہوتا تھا۔ 18 سال کی ہوتے ہی میں نے کینیڈا سے امریکہ آنے کا فیصلہ کیا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور ساتھ ساتھ جاب کرنے لگی۔ ماں 1 مہینہ روتی رہی تھی کہ میں نے کینیڈا کا کالج چھوڑ کر امریکہ جانا کیوں پسند کیا، لیکن میں اسے کیسے سمجھاتی کہ میرا باپ ایک ایک سال ایک ایک دن گن رہا تھا کہ کب میں بالغ ہوتی ہوں اور یہاں سے دفان ہوتی ہوں۔ اگر پھر بھی میں اس گھر میں ٹکی رہتی تو وہ بہانے سے مجھے دھکے دے کر نکال دیتا، جس سے ماں کو تکلیف پہنچتی۔ وہ ماں جو اپنے شوہر کو بہت اچھا انسان سمجھتی ہے، جس نے سوتیلی بیٹی کو مجھ سے بڑھ کر پیار دیا ہے کہ وہ بن ماں کی بچی ہے، لیکن مجھ بن باپ کی بچی کو ان کے شوہر بمشکل برداشت کرتے رہے تھے۔ امریکہ میں جس فرینڈ کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کرتی تھی، اسے میں بیمار روح لگتی تھی۔ اسے میرے کپڑے، جوتے، میرے ہاتھ کا پکا کھانا تو پسند تھا، لیکن میں نہیں۔ اسے ہر ہفتے کچھ ادھار چاہیے ہوتا تھا، جسے وہ کبھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ جھوٹا پیار اور دوستی جتاتی تھی، جس سے میرا دم گھٹتا تھا۔ میں انسانوں سے بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی۔ لوگوں کی سوچ مجھ پر خنجر کی طرح وار کرتی تھی۔ میں جھوٹی محبت کو بھی سچی محبت کا نام نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ سچی محبت کا سارا جھوٹ کھل کر میرے سامنے آ جاتا تھا، وہ کسی دوست کی محبت ہوتی یا کسی اور رشتے کی۔ امریکہ آنے کے 1 سال بعد میں ماں سے ملنے گئی تو ماں کو گلے سے لگاتے ہوئے، مسکرا کر باپ کو سلام کرتے ہوئے میں پھر سے دکھی ہو گئی تھی۔ روز ویڈیو کال پر بات کرنے کے بعد بھی اس کا یہاں آنا ضروری تھا، وہ سوچ رہے تھے۔ میں صرف 2 دنوں کے لیے آئی ہوں، سنڈے کو چلی جاؤں گی۔ میں کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ اتنے دنوں بعد آئی ہو، وہ بھی صرف 2 دنوں کے لیے؟
یہ کیا بات ہوئی؟ میرے باپ نے مسکرا کر کہا۔ ماں کا بنایا کھانا میرے لیے زہر ہو گیا تھا۔ باپ کی نقلی مسکراہٹ اور اصلی سوچ نے میرا دل پھر سے توڑ دیا تھا۔ 1 سال کے بعد آنے پر بھی وہ انسان چند لمحوں کے لیے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے سال میری سوتیلی بہن امریکہ اپنی فرینڈز کے ساتھ آئی تھی۔ اس کی دوست ہوٹل میں رکنا چاہتی تھی، لیکن وہ انہیں یہاں لے آئی۔ جب وہ میرا اپارٹمنٹ، میرا کمرہ اور میری وارڈروب دیکھ رہی تھی تو یہ طے کر رہی تھی کہ وہ باپ کو جا کر بتائے گی کہ کیسے میری ماں اس کے باپ کی جمع پونجی اپنی لاڈلی کو بھجوا رہی ہیں اور لاڈلی یہاں عیش کر رہی ہے۔ 15 دن بعد جب وہ پانچوں واپس گئیں اور میری بہن نے مجھے گلے سے لگایا اور میرا گال چوما تو میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں اس کی جھوٹی محبت اور سچی سوچوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکی تھی۔ میں ہنسنا چاہتی تھی لیکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنی ماں تک سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جن رشتوں کے لیے وہ اپنی جان مار رہی ہیں وہ اصل میں ان کے ہیں ہی نہیں۔ میں حقیقت بتا کر ان کی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن میری اپنی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ سب رشتے، سب تعلق، سب نام یہ نقلی ہی تو تھے میرے لیے۔ میں تنہا تھی۔ میں کوئی بھی رشتہ بنا ہی نہیں سکتی تھی۔ رشتوں پر جو پردہ ہوتا ہے وہ میرے سامنے تار تار ہو جاتا ہے۔ انسانوں کا اندر میرے سامنے کھل جاتا ہے۔ پھر میں کسی سے کوئی تعلق کیسے بنا سکتی ہوں؟